السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماموں جی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ماموں جی، بات اس طرح کہ آپ نے سوال کیا تھا میرے ساتھ کہ یہ جو نا اہل حدیث مولوی جی یہ بتا رہے ہیں کہ 12 کی جو نا وفات بنتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انجینئر صاحب کا آپ نے کلپ سنا تو اس کے اندر انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 12 وفات نہیں بنتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں جی تو دیکھیں کہ ہم نے کوئی بھی بات سننی ہے نا تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے سورۃ حجرات کے مطابق جی کہ آپ کے پاس کوئی بھی بات پہنچے تو اس کی تصدیق کریں. بے شک. دیکھیں کہ جس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام آگ کے پجاری تھے، پھر انہوں نے یہودی مذہب اختیار کیا، پھر انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات تھی نا اس کو قبول کیا، اور الحمدللہ دیکھیں کہ اب وہ کیا ہے، وہ صحابہ کرام ہیں. ہمیں بھی جو قرآن کی تعلیمات سمجھ آ رہی ہے نا وہ یہی ہے کہ سورۃ حجرات کے مطابق کوئی بھی آپ کے پاس بات آئے اس کی تصدیق کرو. بے شک. دیکھیں یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ جاری اور ساری ہے، تو ابھی ہم کریں گے کیا کہ 12 کو ہم نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے حالات ہیں نا، ان کے معجزات ہیں، ان کی جو زندگی کے تعلیمات ہیں، ان کی زندگی کی تعلیمات وہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے. وفات 12 کی بنے یا نہ بنے، ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے نا وہ تو سمجھ لے کہ 12 کو، چلو کہہ لیں کہ 12 کو ہو گئی، متفق ہو گئی. اس کے علاوہ سب سے جو کنفرم جو دن ہے نا، دن وہ سوموار کا ہے، کیونکہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ آپ پیر کا اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن پہلی وحی آئی. یعنی جشن قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے منایا، جشن قرآن بھی اور جشن میلاد بھی منایا. اچھا یہ جو آیتیں ہیں نا، جتنی بھی یہ سنی مولوی حضرات ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف جو ہے نا وہ نعمت اتار دی یا نعمت پوری کر دی، کافی ساری آیتیں جو نا مولوی حضرات بیان کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری آیتیں جی سب سے پہلے صحابہ کرام نے پڑھی تھی. جی اس طرح ہی ہے نا، جی سب سے پہلے صحابہ کرام نے پڑھی تھی یہ والی آیتیں. جس طرح انہوں نے میلاد منایا ہم بھی اس طرح منائیں گے، ایسا ہی ہے نا. جی اور 12 ربیع الاول کا مہینہ جو ہے نا وہ ربیع الاول کا مہینے کے اندر ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ڈسکس کیا جائے، آپ کے معجزات ڈسکس کیے جائیں، آپ کی شان بیان کی جائے. باقی رہ گئی وفات کی، وہ تو دیکھیں وہ ہم کل ڈسکس کر لیں گے کہ وہ 12 وفات بنتی ہے کہ نہیں بنتی. اگر وفات 12 بن بھی جائے تو بھی ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو جو ہے نا وہ ہم نے پھیلانا ہے، جی آپ کے معجزات بیان کرنے ہیں. آپ نے بھی آئندہ سے ریلیکس ہو جانا ہے. آپ کو جب بھی کوئی بھی بات ملے آپ نے سورۃ حجرات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی بات آئے تو اس کی تصدیق کریں. اچھا فیکٹری کے اندر مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ مول صاحب آپ پہلے بریلوی تھے، آپ کے ماں باپ بریلوی ہیں، آپ پہلے حدیث ہو گئے ہوں تو یہ تو 2 نمبر ہی ہے نا. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ آپ تو پہلے سنتے تھے، کیا نام ہے بزرگوں کا، اہل حدیث جماعت الدعوہ کے حافظ سعید صاحب، ان کو سنتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پھر جو ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا شروع کیا. پھر کیا کہتے ہیں کہ جی اب آپ نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کر دیا. دیکھیں کہ ان کا علمی لیول ظاہر ہے جس طرح کا علم ہے ان کے پاس اس طرح کی بات کر دی ہے. بھائی ہمیں قرآن و حدیث جہاں سے ملنا ہے نا ہم نے وہ لینا. مثلا ابھی رات کا ٹائم ہے، ابھی ہم سونے جا رہے ہیں تو سونے کے وقت کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنی ہے. ایسا ہی ہے نا، بچے کو پتہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. اور آیت الکرسی کا جو وظیفہ ہے نا، جس ترتیب سے ہمارے تک پہنچا ہے وہ ترتیب کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام
کی جو ڈیوٹی تھی نا وہ مال غنیمت کے اوپر لگی تھی. آگے کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے نا یعنی کہ جنات وہ رات کو انسانی شکل میں آتا تھا تو وہ مال چرانے کی کوشش کرتا تھا. یہ رپیٹ ہوا ہے 3 مرتبہ یہ نا شیطان آیا ہے, جنات آیا انسانی شکل میں. تو روز جو ہے نا ابو ہریرہ پکڑ لیتے تھے, آج میں آپ کو نبی علیہ السلام کے پاس لے کر جاؤں گا, معافی ترلا پا کے یار میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے مینوں معاف کر دے یہ وہ, تے او نا 2 دن سب لوگوں نے جان چھڑا لی. تیسرے دن پھر پکڑ لیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ السلام نے, ٹھیک ہے. پھر تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ السلام نے سمجھ لے کے پکا کر لیا کہ میں آج آپ کو نا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا. تو اس نے نا پتہ کیا کیا, یہ کہا کہ میں نا آپ کو آج ایسا وظیفہ دے کر جاؤں گا, اس کے بدلے آپ نے مجھے چھوڑ دینا ہے. وہ وظیفہ کیا ہو؟ ابو ہریرہ نے کہا ہاں چلو ٹھیک ہے آپ بتائیں میں آپ کو چھوڑ دوں گا. انہوں نے شیطان نے جنات نے کیا کہا تھا کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیں, آیت الکرسی پڑھ لیں, آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں, آپ کے گھر میں چوری نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل. یہ واقعہ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ابو ہریرہ نے واقعہ بیان کیا. تو اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ وہ آج پھر آئے گا, یعنی تیسری مرتبہ پھر آئے گا, نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا. تو دیکھیں کہ اینڈ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, بات تو وہ سچی کر کے گیا ہے لیکن ہے وہ جھوٹ ہے. اس سے ثابت پتہ کیا ہوا, ہے تو وہ شیطان ہے, بات سچی کر کے گیا ہے. اس سے کیا ثابت ہوا ہے کہ کوئی بھی اچھی بات کسی سے بھی ملے اس سے لینی ہے. مثلا یہ ہمارے ارحم صاحب بیٹھے ہیں, یہ ارحم صاحب سود لینے دینے والا غلط ہے, یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. کیا کہیں گے کہ نہیں بیٹا آپ چھوٹے ہو, بچے ہو, جاؤ ڈگری لے کر آؤ. نہیں, آپ نے چیک کرنا ہے کہ میرا بیٹا مجھے سورۃ بقرہ کا حوالہ دے رہا ہے یا سورۃ حجرات کا حوالہ دے رہا ہے کہ میرے تک کوئی بھی بات پہنچے اس کی تصدیق کرنی ہے. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ دیکھیں کہ سورۃ ال عمران آیت نمبر 103 کے مطابق ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو, فرقوں میں مت بٹو. سورۃ تحریم آیت نمبر 6, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے. تو کوشش یہ کریں کہ قرآن و حدیث کے مطابق جو بھی بات پہنچے اس کی تصدیق کریں اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں. تو 12 ربیع الاول کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی تو آپ کو میں نے انشاءاللہ کلیئر کر دیا ہے. اگر آپ کا کچھ سوال ہو ذہن میں کوئی. ابھی میرا سوال, میں نے جدھر یہ خطبہ سنا تھا نا, جن مولانا صاحب نے یہ خطبہ بیان کیا ہے, اور ایک بار نہیں انہوں نے بابا سردار اہل حدیث مسجد میں 3 بار یہ خطبہ بیان کیا, 2 جمعوں کے اندر اور 1 منگل والے دن ان کا تھوڑا سا ٹائم کا وہ ہوتا ہے ان کا بیان. تو انہوں نے 3 بار یہی بیان کیا کہ جی میں اس بات کی آپ کو حدیث ثابت کر کے دیتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کا جو دن ہے وہ آپ سرکار کی وفات کا دن ہے, اور یہ جو اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں وہ جو 12 ربیع الاول کو ان کی پیدائش کا دن سمجھ کے مناتے ہیں وہ غلط ہے. تو میں نے پھر ایسا کیا کہ میں نے ایک مولانا صاحب ہے اہل حدیث ہیں, میں نے پہلے تو وہ مدرسے میں بچے کو پڑھاتے ہیں, میں نے پہلے ان سے رابطہ کیا. تو پہلے بھی میں 1-2 بات ان سے پوچھ چکا ہوں, لیکن انہوں نے مجھے صحیح اس میں بتایا کہ اس کی حدیث کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے. اور میں نے ان سے جب رابطہ کیا تو میں نے ان کو یہ باتیں بتائیں, اور میں نے ان کے بتانے کے بعد میں نے ان کو انجینئر صاحب کی وہ والی ویڈیو سینڈ کی کہ یہ دیکھیں انجینئر صاحب کی ویڈیو ہے. تو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو وفات کا دن نہیں بنتا, وہ مینشن کر کے بتا رہے ہیں, پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کے پاس حدیث ہے, آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمیں بتائیں.
انہوں نے مجھے بولا جی ہاں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو تھوڑے ہی ٹائم میں آپ مجھے بھیج دیں ویڈیو، میں دیکھ لیتا ہوں، تو میں آپ کو تھوڑے ہی ٹائم میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو حدیث کے ساتھ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ انہوں نے 3 دن چلے گئے لیکن انہوں نے میرے ساتھ رابطہ نہیں کیا۔ میں نے جب ان سے رابطہ کیا بھی ہے تو انہوں نے میرے میسج کا جواب نہیں دیا مجھے۔ پھر میں نے جو مسجد بابا سردار اہل حدیث مسجد کے جو انتظامیہ ہیں، میں نے ان سے بات کی، ان کے ایک اپنے بھائی سے دوست ہے، تو اس نے مجھے بولا کہ یار آپ ایسا کرو، آپ کو میں قاری صاحب کا نمبر دیتا ہوں، آپ ان سے بات کرو۔ جب میں نے قاری صاحب سے اس متعلق بات کی، میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے بولا جی دیکھیں ہمارے پاس اس بات کی، ہم حدیث کی بات نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اس چیز کی حدیث نہیں ہے، لیکن ہم ہاں اس بات پہ ایگری ہیں کہ زیادہ جو محدثین ہیں، جو زیادہ علماء کرام ہیں، ان کا اس بات پہ وہ متفق ہے کہ زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا جو دن ہے وہ 12 ربیع الاول کا دن آپ سرکار کی وفات کا دن ہے۔ یعنی کہ سمجھ لیں کہ ایک نقطہ چھوڑ دیا، محدثین کہہ رہے ہیں، محدثین کہہ رہے ہیں، حدیث کوئی نہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی، اور ان کی بات ہونے سے پہلے جب وہ پہلے والے علماء کرام نے مجھے میرے میسج کا ریپلائی نہیں کیا، اور مجھے تب ہی اس بات پہ ڈاؤٹ ہو گیا۔ میں نے کہا یار یہ دیکھو انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تو کہتا ہے یار بندہ سچ ہے۔ صحیح، انجینئر صاحب کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ یہ یار بندہ سچ ہے، گل سچی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کہا یار مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ انجینئر صاحب ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، دیوبند ہیں، یہ کون ہے؟ تو کہتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جو بس حدیث، قرآن و حدیث کے مطابق اس نے بات کرنی ہے۔ تو لہٰذا میں نے اس کو بولا کہ یار ہم لوگ کٹھے نماز پڑھنے جاتے ہیں ادھر، اگر ہمارے میسج کا ہمیں جواب نہ ملا، ہمیں حدیث کے ساتھ ہمیں نہ پروف ملا، تو ہم یہ عمل نہیں کریں گے۔ ہم نے جو 12 ربیع الاول کو، جیسا ہم نے 12 ربیع الاول کا دن منایا ہے، ہم دوبارہ ایسا اپنی زندگی میں عمل نہیں کریں گے، کیونکہ اس بات کا ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے۔ ہمیشہ کوئی بھی کام ہو، جیسے سمجھ لیں گھر کی بات ہے، کسی جھگڑے کی بات ہے، جب تک کسی کو پروف نہیں ملے گا تب تک وہ اس کا کام کی اسے سزا نہیں مل سکتی، اس کام کی اس کی بنیاد ہی نہیں ہو سکتی۔ جج دیکھیں کہ دونوں طرف کی بات، ہاں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ ہم لوگ الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم لوگوں نے خود اس چیز کی تحقیق کرنی ہے، صحیح کیا اور غلط کیا۔ اگر ہمیں خود نہیں پتا ہوگا، ہم ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لیں گے، تو ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی اولاد کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا؟ ٹھیک ہے، ہم نے انشاءاللہ خود تحقیق کرنی ہے، اور ان باتوں سے دیکھیں میں نے، وہ قاری صاحب نے اتنی بات کی ہے تو انہوں نے اتنی بات کر کے میری بات سنی نہیں ہے اور فون بند کر دی۔ تو مجھے اس چیز پہ بھی غصہ آیا، اور میں نے وہ جو اہل حدیث بھائی جاتے ہیں، میں نے ان کو بولا کہ یار ہم اہل سنت ہیں، ہم جمعہ پڑھنے خاص طور پہ ہم ادھر جاتے تھے، یعنی وہ بریلوی ہیں، ہاں ہم بریلوی ہیں تو جمعے کے لیے ادھر جاتے ہیں، ہم ادھر جاتے ہیں، لیکن آج کے بعد ہم ادھر جمعہ پڑھنے نہیں جائیں گے۔ وہ مجھے کہتا ہے، اس نے مجھے پوچھا نا، اس نے مجھے پوچھا جی اس کی وجہ بتائیں۔ میں نے کہا جی ہم دیکھیں قاری صاحب نے ایک چیز پہ مسلسل 3 بار بیان کیا ہے، اور وہ اگر دیکھیں ہم اگر کسی کو بولتے ہیں، اگر ہمارا کوئی جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا، حافظ صاحب آپ خود اس بات کو دیکھیں کہ ہم آپ کو سیدھا سیدھا بول دیتے ہیں حافظ صاحب تسی چور ہو، تو کتنی غلط بات ہے۔ اگر ہم آپ کو طریقے سے بٹھا کے یا کسی بات کا ویلیو دے کے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ حافظ صاحب یہ جو کام ہو رہا ہے، جو آپ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، تو آپ اس کو تھوڑا سا
دیکھیں, اپنے لیے بھی سوچیں اور اپنی اولاد کے لیے بھی سوچیں. بے شک بے شک. مطلب کہ ہم لوگ سمجھانے کے لیے کوئی بھی طریقہ بنا سکتے ہیں. اگر قاری صاحب اس چیز کو بیان کر رہے ہیں, وہ انہوں نے 3 بار بیان کیا ہے, تو وہ تنقید کر رہے ہیں. مطلب کہ لوگوں کو, جو اہل سنت کے لوگ ہیں, ان کو وہ بار بار یہ بول کے کہ جی آپ جو جھنڈیاں لگاتے ہیں, جو لائٹیں لگانی ہیں, یہ کوئی محبت نہیں ہے, یہ کوئی پیار نہیں ہے, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے, یہ ایسا کچھ نہیں ہے. مطلب کہ آپ لوگوں کو مطلب سیدھا سیدھا آپ ان پہ نشانہ بن رہے ہیں اگر آپ ایسا بولتے ہیں. علمی دلائل نہیں دے رہے اور ساتھ بول رہے ہیں ساتھ کہ میں آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. 12 ربیع الاول پیدائش کا دن نہیں ہے, آپ سرکار کی وفات کا دن ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ لوگ اس پہ عمل کر. تاکہ ان کا سمجھانے کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ جو لائٹیں لگاتے ہیں, جو جھنڈیاں لگاتے ہیں, جی جو تو آپ دیکھیں وہ جو لنگر بانٹتے ہیں, جی ان کا کوئی مطلب نہیں ہے. ان کا سمجھانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے, ہمارا یہ ہمارا ایک سمجھ لیں, ہمارا تجربہ, ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ ان کا سمجھانے کا طریقہ ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ جی دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی مبارک کو دیکھیں, آپ سرکار کی زندگی مبارک کے بعد ان کی زندگی کو دیکھیں جنہوں نے آپ سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور ان سے جینا سیکھا ہے اور مرنا سیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ وہ کام کریں جو ہمارے صحابہ کرام نے کیے ہیں. ہم لوگ بتائیں کہ ابھی جو 2 بندوں سے آپ نے رابطہ کیا ہے, ایک فون کے اوپر, ایک قاری صاحب کے ساتھ, دونوں کے ساتھ فون پہ بات کی ہے. ٹھیک ہے جی, دونوں نے رزلٹ کوئی نہیں دیا. دونوں نے رزلٹ مجھے یہ دیا ہے, کو قرآن کی آیت نہیں دی. دونوں نے رزلٹ مجھے یہ دیا ہے کہ جی جناب یہ جو ہم بات بیان کر رہے ہیں, یہ محدثین زیادہ جو ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں, یہ زیادہ کا اتفاق اس بات پہ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے مجھے اس بات کی ایک بھی حدیث نکال کے نہیں دی, اور انہوں نے یہ بھی مجھے اس چیز کی تسلی نہیں دی کہ ہم آئیں گے, مسجد میں بیٹھیں گے اور آپ کے سامنے ہم قرآن رکھیں گے اور ہم آپ کو فلاں آیت پڑھ کے اس میں سے بتائیں گے کہ یہ دیکھیں. یہ والی جو کتاب ہے نا, فضائل درود, یہ اہل حدیث کے سمجھ لیں کہ جس طرح کے ایک بڑے بزرگ ہوتے ہیں نا, بڑے بزرگ, جس طرح کے بریلویوں کے اندر سب سے بڑے بزرگ ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ, 11ویں والے پیر. اسی طرح اہل حدیثوں کے اندر یہ بزرگ ہیں, ان کا نام ہے شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ. ٹھیک ہے, وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تھوڑی. تو ان کی کتاب کے اندر دیکھیں کہ یہ ذرا عبارت خود پڑھ کے سنائیے, نیچے والی جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں. یہ جو لکھا ہوا ہے, مکہ پر حملہ کیا تھا اور اللہ نے اس کی فوج سمیت تباہ کر دیا تھا. آپ کی ولادت ہوئی, وفات یہ 11 بروز سموار بنتا ہے. ماہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت اللہ عالمین اس دنیا سے تشریف لے گئے. اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کہ اس عبارت کے اندر یہ جو اہل حدیثوں کے بڑے بزرگ ہیں نا, انہوں نے بھی یہاں 12 وفات مینشن نہیں کی, انہوں نے بھی 11 لکھی ہے. اگلی عبارت سنیں. اگلی عبارت ہے کہ سیرت الرسول کتاب ہے, یہ بھی ان کے سمجھ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. سیرت الرسول کی کتاب کے اندر بھی 12 ربیع اول وفات نہیں لکھی, یہ خود پڑھ لیں. تو اینڈ کے اوپر ہم یہی کہیں گے نا کہ آپ کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں نا اہل حدیثوں کے, ہمارے اہل حدیث ہیں, ہمارے بھائی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے 12 وفات نہیں لکھی. اگرچہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے بزرگوں یا ہمارے جو محدثین انہوں نے 12 وفات مینشن کیا, تو بھئی آپ کے بڑے بڑے جو محدثین ہیں نا کہہ لے, انہوں نے 12 وفات اپنی کتابوں کے اندر مینشن کی نہیں. رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ سر 12 وفات ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ربیع اول کے ماہ کے اندر ہم نے آپ سرکار کی شان بیان کرنی ہے, معجزات بیان کرنے ہیں, آپ کی تعلیم بیان کرنی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ انجینئر صاحب کے اوپر اس بات کے اوپر متفق ہے نا کہ انجینئر صاحب کچھ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے نا. بالکل. جس طرح کہ انہوں نے ہسٹری کیلنڈر دکھائے ہیں آپ کو اور ریفرنس دیے ہیں صحیح بخاری مسلم کے,
اس کے اوپر تھوڑا آپ مطمئن ہیں؟ ماموں جی بات اس طرح کہ دیکھیں نا کہ انجینئر صاحب نے آ کے ایک جملہ بیان کیا اور میں نے سنا کہ یہ جتنے بھی مولوی ہیں نا ان کے اوپر، ان کے چہرے کے اوپر جو میک اپ ہے نا وہ سب کا اتارا ہے، اور انجینئر صاحب سب سے قریب ترین جو کتاب و سنت کے قریب ترین جو جماعت ہے نا وہ اہل حدیثوں کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ زیادہ تر جو اہل حدیث ہے نا وہ قرآن و حدیث کو ہی مانتے ہیں۔ ہاں جو ان کے اندر چھوٹی موٹی خامیاں ہیں نا وہ انجینئر صاحب نے بتا دی ہیں، جس طرح کہ بریلویوں کی جو خوبیاں وہ بھی بتا رہے ہیں، خامیاں بھی بتا رہے ہیں، اہل حدیثوں کی خوبیاں بھی بتا رہے ہیں، خامیاں بھی بتا رہے ہیں۔ اچھا تو ہمیں انشاءاللہ اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تو اینڈ کے اوپر وہی جو میں نے 3 آیتیں بتائی تھی، ایک سورۃ آل عمران، سورۃ تحریم آیت نمبر 6، اس کے علاوہ سورۃ حجرات، ہم نے اس کے اوپر، ان قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے، قرآن کی سرچ اور تصدیق کرنی ہے، اور ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ صدق اللہ علیہ سے۔